کیسے کروں؟ مدینہ بہت بڑا شہر ہے۔ اعلان کرایا کہ بادشاہ کی طرف سے خیرات ہے، سارے مدینے والے خیرات لینے آؤ۔ کتنے دن خیرات چلتی رہی، خود مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، خیرات بانٹ رہا ہے، ہر آدمی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، خیرات دے رہا ہے۔ چلتے چلتے جب سارے لوگ ختم ہو گئے، وہ آدمی نظر نہیں آئے۔ اس نے مدینے والوں سے پوچھا، مدینے والے کہنے لگے 2 بندے ہیں، وہ تو خود خیراتیں کرتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لمبی لمبی تسبیحیں ہاتھوں میں ہیں، وہ کسی سے لے کے نہیں کھاتے، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ کہا لے کے آؤ۔ پولیس گئی، پکڑ کے لائی، جب چہرے دیکھے کہنے لگا یہ وہی چہرے ہیں جن پاک نبی نے دکھائے تھے۔ اسی وقت ان کی گردن اڑائی، کمرے کی جا کر تلاشی لی، اوپر مصلے بچھے ہوئے تھے، نیچے سرنگ جا رہی تھی۔ اس نے اس وقت پانی کی تہ سے لے کر آج جہاں تک گنبد خضرا ہے، حضور کے روضہ پاک کا جو گنبد بنا ہوا ہے، پانی کی تہ سے لے کر 4 فٹ چوڑی اس کے باہر ایسی دیوار بنائی کہ جس کو بم بھی مارو تو توڑ نہ سکے، ایسا سیسا اس کے اندر سپلائی کرایا، ایسی دیوار بنائی 4 فٹ چوڑی ہے کہ وہ بمبوں سے نہ ٹوٹ سکے۔ اوپر گیا، خالی چھوڑ دی، اوپر گنبد نہیں بنا۔ ترکوں کا دور آیا، خلافت کا زمانہ آیا، ترک بادشاہ بنے، ترکوں نے تیسری دیوار بنائی، ترکوں نے اس کے باہر تیسری دیوار بنائی، اور تیسری دیوار کو بنا کر اس پر انہوں نے گنبد کھڑا کر دیا۔ پاک نبی کی قبر کے باہر 4 دیواریں ہیں، اندر بھی کوئی آج اگر دروازہ لگا ہوا ہے تو ترکوں کی دیوار کو لگا ہوا ہے۔ بادشاہ جو اندر جاتے ہیں وہ ترکوں کی دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں، اندر والی وہ دیوار کو کھڑکی بھی نہیں، اندر والی دیوار کو دروازہ بھی نہیں، کہیں سے بھی 1 انچ بھی جگہ نہیں کہ کوئی آدمی اندر چلا جائے۔ اس نے ایسا سیسا اس دیوار کے اندر بھرایا کہ وہ دیوار اتنی مضبوط بنی کہ اندر کوئی نہ جا سکے۔ اللہ کا پاک نبی دعا کرتے ہیں، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی قبر کو ایسا محفوظ کیا سجدوں سے، اللہ نے کہا میرا نبی تو تے دعا کر رہا، میں تیری قبر کسی نے ویکھن ہی نہیں دیا۔ تے پھر اللہ نے سعودی بادشاہ ہے وہ جب اٹھا دیتے، انہاں ڈنڈے والے ایسے کھڑے کر دیتے نے بھی اوتھے ہن کوئی انج بھی کرے تے آکھدے نے یلا انج پکڑ دینا نہ مار کے، نہ چل نکل باہر، بھائی مانے ایتھے سجدے کرن آیا۔ وہ ایک بے ایمان ایسی عالم لوہار وہ آکھدا سی تیری خیر ہوے پہرےدارا مینوں روزے دی جالی، کی آکھدا ہوندا سی سانوں تے آندا وے، تھانوں تے آندا وے، مینوں روزے دی جالی چم لین دے۔ اوتھے جو چمن لگا انہوں نے کہا ہے گجرات وچ جاگا، ایتھے تینوں گان دی اجازت۔ ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی پاک نبی کی قبر پہ۔ ایمان والو جو گئے ہو آج مجھے بتاؤ، تم میں سے کبھی کسی نے پاک نبی کی قبر پہ قوالی دیکھی؟ پاک نبی کی قبر کے اندر تم نے کوئی گانے سرنگیاں دیکھی؟ پاک نبی کی قبر کا کوئی کالی پیلی نیلی جھنڈی دیکھی؟ پاک نبی کی قبر پر کوئی چادر دیکھی بچھی ہوئی ہے؟ پاک نبی کی قبر پر کسی نے کبھی دیوے جلائے ہیں؟ کسی نے بتیاں جلائی ہیں؟ کبھی میلہ ہوا، کبھی عرس ہوا، کبھی کنجریاں ناچی، کبھی کچھ ہوا؟ کوئی تو ہے جو بتا دے کہ جی میں دیکھ آیا۔ یہ اسلام ہے۔ اسی تے جیڑی وڈی قبر ویکھی پکی ویکھی اوتھے اسی جھنڈیاں بن لئیاں، تے اللہ دا ولی پاویں کوئی جیڑا وڈا گزریا تے قبر او دی کچی اسی او دے نیڑے نہیں جانے۔ اے قبر کچی والا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ پاک نبی نے فرمایا کہ میری شریعت میں پکی قبر حرام ہے، پکی قبر حرام ہے پاک نبی کی شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد کسی قبر نو ایک ہاتھ تو اونچا ویکھی، 1 ہاتھ سے اونچی قبر ہو اسے برابر کر دی۔ میری شریعت کے اندر 1 ہاتھ سے اونچی قبر بنانا بھی حرام ہے۔ مدینے کے قبرستان میں گئے ہو؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑے کرو جو ہم نے مدینے کا قبرستان دیکھا ہے۔ حضرت فاطمہ کی قبر ہے، ایمان سے بتاؤ تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ بی بی فاطمہ کی قبر؟ حضرت حسن کی قبر ہے، بتاؤ کوئی جھنڈی کنڈی لگی ہوئی ہے کہ یہ حضرت حسن کی قبر ہے؟ حضرت عائشہ کی قبر ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی قبر؟ کبھی کسی نے دیوے جلائے ہیں وہاں؟ کبھی کسی کو کوئی دیوا نظر آیا ہو؟ وہاں عزیز میاں قوالی کرنے چلا گیا ہو؟ تھوڑا دین مکے تے مدینے جو آیا، تمہارا دین کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کہاں آیا؟ تھوڑے ملک وچ یا مکے مدینے وچ؟ تھوڑا نبی کتھے آیا؟ مکے مدینے وچ آیا یا پاکستان وچ آیا؟ تھوڑا دین، تھوڑا کلمہ، تھوڑی شریعت، تھوڑا نبی سب کچھ تھوڑا مکے مدینے تو آیا ہے۔ تے تھانوں یہ سمجھ نہیں آندی بھی جو کچھ مکے مدینے دین ہے وہی اصل دین ہے۔
پکی قبر بنانا میرے پاک نبی کی شریعت میں حرام ہے۔ ہاں اگر ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں زمین اتنی کچی ہے کہ قبر ٹھہر نہیں سکتی، علاقہ پہاڑی ہے، یا وہ زمین بندہ کھود ہی نہیں سکتا، علاقہ پہاڑی ہے، تو وہاں ایسے علاقوں میں چونکہ علاقہ ہی پہاڑی ہے تو پتھر کی جگہ پر اگر قبر بن گئی تو اجازت وہاں بھی نہیں کہ وہ سنگ مرمر کے پتھر لگائے، وہی جو زمین کے اندر پتھر ہے ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ قبروں پر نشان بھی، او بھائی قبر ایمان عمل سے بنتی ہے، نشان بار جتنے مرضی لا لو، ایمان سے اپنی قبر کو بناؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر پہ کبھی سجدے نہ ہو، سجدہ تیرے گھر میں سجدہ ہے، میری قبر پہ لوگ آئیں تو سلام پڑھیں، طواف تیرے گھر کا، میری قبر کا طواف نہیں، میری قبر کے سجدے نہیں، تیرے گھر میں جائیں تو نظریں مانیں، میری قبر پر نظر نہیں، اللہ تیرے گھر جائیں تو تیرے گھر کا طواف کریں، میری قبر کا طواف بھی، بولو زور سے، طواف بھی جائز نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ، بولو زور سے، میری قبر کو سجدہ گاہ، تے شکر خدا دا اللہ نے اپنے نبی دی قبر رکھی ہوتے۔ ایمان نال دسو جے ساڈے ملک وچ ہوندی اسی تے اٹاں بھی کھا جاندے، اسی تے مٹیاں بھی کھا جاندے۔ وہ آکھدے نے بھی ہجڑیاں دے گھر تے پتر ہوندے نہیں نا، کہ ہوندے نے؟ ہجڑیاں دے گھر قدرتی پتر ہو گیا تے انہاں چم چم مار چھڈیا۔ جے ساڈے گھراں چ نبی دی قبر بن جاندی تے اسی چٹ چٹ جڑی او کھا جانی سی۔ قرآن میں تو ہے نا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دیواریں چاٹ چاٹ کے کھا جائیں گے، پتھر کھا جائیں گے، پہاڑ کھا جائیں گے، ایک قوم آئے گی قیامت سے پہلے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج ومن کل حدب ینسلون، ایک قوم آئے گی نام ہوگا یاجوج ماجوج، پہاڑوں کے پیچھے سے نکلے گی، ایسی قوم ہوگی کہ زبان سے چاٹے گی، دیوار کھا جائے گی۔ تے علماء دی تحقیق پتہ کیجئے جو یاجوج ماجوج کیڑی قوم ہونی ہے۔ علماء نے بڑی تحقیق کی، یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے؟ اے یاجوج ماجوج دے اے کیے نہیں، میں مذاق نہیں، علماء کی تحقیق ہون تے ہر شے کھاندے نے، اس ویلے نہ پتھر بھی کھا جانے، اس ویلے نہ پہاڑ بھی چٹ چٹ کے کھا جانے۔ چین میں ایک دیوار چین ہے، اس تو پاروں نکلے گی تے اس دیوار نو بھی اس قوم نے چٹ چٹ کے کھا جانا۔ اے قوم ہے، دعا کیتی کرو اس قوم تو بچائے رب تو تے شوق چڑھے ہوندا جی اس قوم میں شادیاں کر لئیے، تے جیڑا شادیاں کردا پھر انہوں پوچھو بھی اودے نال ہوندی کی، سارے انہوں شوق چڑھے ہوندا۔ تو ساڑھے ٹورسٹ پائی تے لبدے پھر دے ہوندے نے جی کوئی لبے بس ویزا ہوئے تو میری شادی ہو جائے۔ اللہ انہوں بھی ہدایت دے، اللہ تھانوں بھی ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہنے لگی جی اب اگلا سفر، اب حضور کا معراج کا سفر شروع ہوتا۔ جبریل ہو جی لفٹ لایا پاک نبی واسطے، کتنا آسان مسئلہ آج کل سمجھ آیا۔ لوگ آکھدے نے جی گئے کداں؟ چلو جی زمین پہ تو گھوڑے دوڑتے رہے، براق دوڑتی رہی، اوپر کیسے گئے؟ ہانگ کانگ والے بلڈنگ بنا دیتی 84 منزلہ، بٹن دباؤ 84 منزل دے اتے 1 منٹ پہنچ جاؤ، جاندے ہو کہ نہیں؟ امریکہ والے 126 منزلہ بلڈنگ بنا دی، لفٹ لگا دی، بٹن دباؤ تو 126 پہ پہنچ جاؤ، اور 100 200 بندے، اتنی بڑی لفٹیں ہیں کہ اتنے بندے اٹھا کے چل دیتی ہیں۔ او یارو آج عقل دے مارے اگر بندے او جی لفٹ بنا سکتے ہیں کہ بٹن دباؤ تے 100 منزل تے پہنچ جاؤ، تھوڑا رب او جی لفٹ نہیں بنا سکتا جو اپنے محبوب نو بٹھاوے، جبریل نو آکھے بٹن دبا تے میرا پاک نبی او پہلے آسمان تے جا پہنچے۔ اللہ او جی لفٹ نہیں بنا سکتا؟ بولو نا، او تھوڑا عقیدہ کی ہے؟ آکھے جی وہ کداں گئے؟ اور اللہ تیرے جیسے اور میرے جیسے انسانوں کی طرح ہے یا مشینریوں کا محتاج؟